پاکستان میں مہنگائی گزشتہ 6.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق نومبر میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 4.9% رہی، جو کہ 78 مہینے کی کم ترین سطح ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح گزشتہ 6.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق نومبر میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 4.9% رہی، جو 78 مہینے کی کم ترین سطح پر ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد صاحب۔ خرم شہزاد صاحب، بہت شکریہ جی اس کو وقت دینے کے لیے۔ یہ جو مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے، نمبرز کم ہو رہے ہیں، اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کب اور کیسے عوام تک پہنچے گا؟ جی بہت شکریہ مجھے لینے کے لیے۔ دیکھیں، اگر آپ ان نمبرز کا جائزہ لیں تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو فوڈ کی قیمتیں ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ہیں، اس میں کمی نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ اور اس میں اگر آپ اوور آل انفلیشن دیکھیں تو انفلیشن کے اندر جو فوڈ کی قیمتیں ہیں اس میں تقریباً آن ایوریج اگر آپ بات کریں تو تقریباً 0.13% اس میں کمی ہوئی ہے، اور جو پیریشیبل فوڈ آئٹمز ہیں اس کے اندر کوئی 2.6% کا جو ہے ڈکلائن دیکھا گیا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے اوور آل دیکھیں مہنگائی کی شرح، تو وہ آپ نے دیکھ لی ہے 4.9% ہے، جو کہ کوئی 6.5 سال کا لو ہے، یعنی کہ جو اس کی پیس تھی وہ کافی کم ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں کافی زیادہ جو ہے انٹرنیشنل فیکٹرز، ڈومیسٹک فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اب یہ مہنگائی کی شرح تھم گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کہا کہ فوڈ کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، ایک عام آدمی کے لیے، اور خاص کر ہمارے اس جو ہے کیٹیگری کے لوگوں کے لیے جو جن کی کمانے کی استطاعت اتنی زیادہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ جو فوڈ کی قیمتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ اسٹیبلائز ہو گئی ہیں، کافی نیچے آ گئی ہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز میں پچھلے کوئی آپ دیکھیں 1.5-2 مہینے میں کافی کمی ہوئی ہے۔ اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ انرجی پرائسز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم پروڈکٹ پرائسز جو پاس آن کی جاتی ہیں اس میں بھی کمی کی گئی ان دا لاسٹ 2 منتھس، تو میرے خیال میں اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے، کیونکہ وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو بھی کم کر دیتا ہے اور اوور آل جو فیئرز ہوتے ہیں اس میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ تو انرجی کی پرائسز میں کمی ہونا، فوڈ کی پرائسز میں کمی ہونا، یہ 2 بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، خاص کر ایمرجنگ اکانومیز میں جو ہے وہ مہنگائی کی جو ہے وہ بڑھنے کا سبب بنتے ہیں، ان میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، شرح سود بھی ایک فیکٹر ہے، اس میں مزید کمی متوقع کی جا رہی ہے، کتنے بیسس پوائنٹ کم ہو سکتا ہے اور پھر انڈسٹری پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بس ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ فوڈ کی ہم بات کر رہے تھے تو اس میں چکن، دالیں، فریش جو سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، اور یہ اور دوسرے طرح کے ہیں، پیاز ہے اس کے اندر، اور اس طرح کے بہت سارے جو ہے بیسک اشیاء خود نوش ہیں جن میں کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے منتھ آن منتھ بیسس پہ۔ اب آ جاتے ہیں پالیسی ریٹ پہ یا انٹرسٹ ریٹ پہ یا شرح منافع پہ، تو اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے مانیٹری پالیسی میں کمی کر رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ آف کورس مہنگائی کی شرح ہوتی ہے، اور مہنگائی کی شرح ایوریج جو ہے وہ کافی نیچے ہے، اور اگر آپ ریئل انٹرسٹ ریٹ دیکھیں تو اس میں گیپ کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو مارکیٹ کا کنسنسس یہ ہے میرے خیال میں کہ 150 سے 200 بیسس پوائنٹ تو کم سے کم جو ہے کمی کی جا سکتی ہے، اس سے ساتھ زیادہ کا بھی جو ہے وہ روم ہے کہ 250 بیسس پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ویو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اس کو گریجولی کرے گا تاکہ جو ہے وہ ایک بڑا محتاط اپروچ ہو، اور اس کی وجہ سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو انڈسٹریز اور بزنسز کی جو کاسٹ آف کیپٹل ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آتی جائے گی، جس سے نئے کیپٹل کی ڈپلائمنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ انڈسٹریز میں کیپٹل آتا ہے تو وہ پھر انویسٹ کرتے ہیں اور نیا جو ہے پروجیکٹس لگاتے ہیں، اس میں جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے، جو قرضے واپس دینے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اس سال کے، جس میں آلریڈی جو شرح سود میں کمی ہو چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک گورنر نے نمبر بھی جو ہے وہ کوٹ کیا تھا لاسٹ مانیٹری پالیسی کی ڈیسیژن کے بعد کہ 1.3 کھرب روپیہ 1.3 ٹریلین روپیز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے ڈیٹ سروسنگ میں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر 150 سے 200 بیسس پوائنٹ کمی مزید ہوتی ہے، جو ہو سکتی ہے اور کافی روم ہے، تو اس کی وجہ سے مزید جو ہے ڈیٹ سروسنگ میں ایک روم ملے گا، جس کی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ یا فسکل جو پوزیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز کو جو ہے وہ نیا کیپٹل مل سکتا ہے جو کہ ایک گروتھ کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، اب صنعتوں کی اگر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ فل پوٹینشیل پہ کام نہیں کر رہی، تو کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر چلیں گی؟
देखिए मेरे ख्याल में तो ये जो कैपिटल है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे जो है लगता है 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो सनतें हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हैं, ग्रोथ होती है। उसमें एक ये कैपिटल जो है बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप कैपिटल जो है वो सस्ता होगा जब, तो नए कर्जे सस्ते रेट्स पे मिलेंगे तो वो जो एक तो पुराने कर्जे वापस लेना आसान हो जाएगा और दूसरा नए कर्जों से नई इंडस्ट्रीज या नए प्रोजेक्ट्स या नई एक्सपेंशन जो है वो होंगी। और जब इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाती है, देखिए हमारी जो ट्विन डेफिसिट्स है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इस वक्त कंटेन्ड है। एक तो फिस्कल डेफिसिट है जो फिस्कल सरप्लस में कन्वर्ट हुआ 24 साल बाद, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल डेफिसिट जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो भी आपके यहाँ मंथ अगर देखें आप मंथ टू मंथ या एक क्वार्टर का, तो उसमें सरप्लस आना शुरू हो गए हैं। तो ये दो जो डेफिसिट्स हैं, एक तरफ जो आपका रुपया कंट्रोल्ड रहे या एटलीस्ट कंट्रोल नहीं, द राइट वर्ड इज कि रुपया जो है वो आपका मैनेज रहे या इस तरह से मैनेज रहे कि रुपया अगर उसकी डिमांड है तो डॉलर के अगेंस्ट उसकी एक जो है वो वैल्यू निकले, मार्केट ड्रिवन वैल्यू निकले, जो स्टेट बैंक कर भी रहा है। तो ये तो एक चीज है कि आपके जो डेफिसिट्स हैं वो कंटेन्ड रहें, उसकी वजह से आपके पास जो फिस्कल स्पेस है वो बनेगी। तो एक तरफ स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, दूसरी तरफ फिस्कल स्पेस बनने की वजह से ये हो सकता है कि मुराद मिले और सही टारगेटेड इंसेंटिव्स हों जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को फायदा हो इन जनरल, और कैपिटल आने से वो नए प्रोजेक्ट्स लगाएं और इन्वेस्ट करें ताकि जो है वो ग्रोथ में इजाफा और ग्रोथ का पोटेंशियल अनलॉक हो। मेरे ख्याल में ये स्ट्रैटेजी चले तो होपफुली काफी सारी चीजें बेहतर हो सकती है और ग्रोथ नजर आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद साहब, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।